اسماعیل ہنیہ اسرائیلی حملے میں جاں بحق۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ پر تہران میں ہوا حملہ۔ ایران سمیت عرب ممالک کا شدید رد عمل۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر مسعود کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، جہاں انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کے رہائش گاہ پر فضائی حملہ کر کے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہو گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی موت پر حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس کے سربراہ پر حملے کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی عوام، عرب عوام، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے انصاف پسند عوام سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بزدلانہ فعل ہے جس کی سزا دی جائے گی۔ موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ ہنیہ کے قتل سے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ حماس رہنما سامی ابو زہری نے کہا کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ نے فلسطین کاز کے لیے اپنا سب سے قیمتی مال دیا۔ فلسطینی اپنے مقصد کے لیے ہر عزیز اور قیمتی چیز پیش کرنے کو تیار ہے۔ ایرانی صدر نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل میں کہا ہے کہ ایران دہشت گرد قابضین کو اس شہادت کے بزدلانہ عمل پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ ایرانی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران اپنی علاقائی سالمیت اور وقار کا دفاع کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے اور ایران اپنے ملک کے اندرون ہونے والے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر مختلف ممالک کی جانب سے مذمتی بیانات جاری کیے گئے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مذمت کی اور اسے ایک بزدلانہ حملہ اور خطرناک عمل قرار دیا، جبکہ محمود عباس نے فلسطینی عوام سے متحد ہونے کی بھی اپیل کی۔ قطر کی جانب سے بھی اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت کی شدید مذمت کی گئی اور قطر نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل اور غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی حملہ کشیدگی میں خطرناک اضافہ کریں گے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ نتنیاہو کی اسرائیلی حکومت کو امن میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر عالمی قوتوں کی جانب سے اسرائیل کو نہ روکا گیا تو اس سے خطے میں مزید بڑے تنازعات کا سامنا ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ کی موت پر رد عمل دیتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کے ایک نمائندے نے کہا کہ یہ ایک ناقابل قبول سیاسی قتل ہے اور یہ خطے میں موجودہ تناؤ میں مزید اضافہ کرے گا۔ واضح ہے کہ غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے جاں بحق ہوئے ہیں۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18۔